مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا افضل اور عظیمت یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح علی الخفین آثار صحابہ رخصت ہے اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا گیا کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم ساحل سے ناقض وضو ہونے کا ذکر مذکور الخفین کے قائل نہیں ہیں، تو ان کی تردید میں اگر کوئی ابھی بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ اور آپ نے جو کہا ہے رخصت کہ ان کا سما مروی نہیں ہے، ابن عدین الکامل میں اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا، چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے اس کی سند کیا ہے؟ عن عمر ابن العزیز عن تمیم الدارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے۔ جمہور کا قول اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ مدت دوسری بات مقیم یومن و لیلن اور مدت مسافر عمر بن عبد العزیز اور تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ ہے، چنانچہ تمیم داری ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس سے نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کہ اس کو وقت اور پر اعتماد نہیں ہے، کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے جب تک چاہے، اور یہ ہوتا ہے ان کا کہ استدلال شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی جو معتمد شخص نہیں ہوتا، بن اس ثابت لیے بسا اوقات صرف اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے، ابی بن کبھی حوالہ بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے لیکن اس کو پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بات نقل کروں گا تو میرے اوپر کوئی نقد نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جب تک چاہے مسح کرو، تو معلوم اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی بیان نہیں کیا گیا ہے، کوئی توقیت اور تحدید مجہول راوی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی وسلم وجہ سے سند میں ضعف آتا ہے، لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کے شرائط آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہماری طرف سے ان دو حضرات ہر مطلق مجہول الراوی امام نووی اس سلسلے میں فرماتے ہیں اتفقوا علی ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف نہیں آتا، کے ضعف پر بلکہ اس مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات تسلیم اور کرے، یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہے، صحیح ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے، مدت مسح صفت کیا ہے جب تک چاہے کرو، قاعدہ شرعیہ اور مجہول قرار دے کر شرعیہ کا لحاظ کرتے ہوئے، ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے جب تک نواقض پیش نہ آئے یا جب تک اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں متذکر کیا، اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث کا نہیں تو ان کا جب اپنے سند میں کبھی نہ لے، یہی مراد کیا جاوے تو پھر ایک دوسری روایت اور حدیث لہذا کہ 10 سال تک بھی تم مجہول قرار دینا اور اس کی وجہ سے یہ حدیث کو ضعیف اور کہ کمزور 10 سال کرنے کی تک کوشش کرنا، یہ مسلسل انسان ایک مرتبہ زندگی میں مسح کر لیا، پھر 10 سال گزرنے کے بعد پھر مسح کرے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ قاعدہ شرعیہ کا اور اصول شرعیہ اور شرائط شرعیہ کا لحاظ اور باب ما کرتے یجب ہوئے الوضو 10 کا سال ذکر تک اگر مسح کی ضرورت پڑے تو کر سکتے، چونکہ موجبات موجبات شرعیہ کیا مثلا الخفین کے لیے وضو پانی کا وضو موجود کو نہ واجب ہونا کرنے والی چیز یا ہے جس کو آپ نواقض کسی وضو طریقے کہتے سے ہیں، وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے پانی مصنف استعمال نے کرنے سے نواقض وضو کے بعد بہرحال استنجا کے آداب کو یہ ذکر ہرگز مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود نہیں کہ جب یہ تک استنجا کے آداب کیا ہے، جب کرے انسان بلکہ استنجا کرنے جائے تو اس کے آداب کیا شرائط شرعیہ کے لحاظ کرتے ہوئے، اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت جب تک ہے چاہے جو صرف چند مذہبی افکار یہ تو یا مدت چند مسح رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے، جو تیسری انسان بات کو پیدا ہونے سے لے کر کے مسئلہ مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی کی فرماتا ہے۔ ابتدا یہاں پر کب بھی سے؟ اسلام نے بیت الخلاء
استنجا اور استنجا تو میں اس سلسلے جاتے میں وقت کیا کیا آداب کو انسان کے ملحوظ یہاں رکھنا چاہیے اس کا ذکر یہاں پر مدت کرتے ہیں۔ مساح کی امام ابن ابتدا العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت استنجا کے آداب کے متعلق شرح لب ترمذی سے نے تقریباً خفین 30 آداب خفین ذکر کے کیے۔ پہننے کے وقت سے ہم شاید تفصیل پر جب سے آپ نے خفین کو پہنا ہے آداب یہ ادب اس اسی کی وقت جمع سے مساح کی مدت ادب کی اس کو ابتدا کہتے ہوگی، ہیں مایم جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قولاً علیہ و کے فعلاً نزدیک مدت مساح جس کی کو کرنا ابتدا ہوگی بہتر اور اچھا بوقت سمجھا جاتا ہو، حدث، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، چاہے وہ اور چیز اس قولی ہو یا اختلاف کا فعلی ثمرہ آپ نے وقایہ ہدایہ میں بعض پڑھ حضرات لیا نے ادب کی تعریف کی ہے 5 بجے اگر کسی نے موزہ پہنا ہے تو کل 5 بجے تک مسح کر سکتا ہے، اور ہمارے یہاں مثلا 5 بجے پہنا لیکن حدث صبح کو 8 بجے لاحق ہوا تو آج سے کل 8 بجے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ ہمارے ہر وہ چیز جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے۔ مناسبہ لکل شیء، ہر وہ چیز جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے۔ مثلا کتاب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو اوپر کی جگہ پر رکھا جائے تو یہ اس کے حق میں ادب ہوگا۔ جوتوں کو نیچے رکھنے میں ہی مناسبت ہے، لہذا اس کے لیے ادب کیا ہے کہ اس کو نیچے رکھا جائے۔ اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے مراعات حد کل شیء، ہر چیز کی حد کی رعایت کرنا، ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا، مراعات حد کل شیء۔ لہذا کسی چیز کو اس کی حد سے تجاوز کر کے استعمال کیا جاوے تو اب یہ بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے۔ بس ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا استنجا کے وقت خلاف ادب ہوگا، ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی خلاف ادب ہوگا، ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی آئے یہ بھی خلاف ادب ہوگا۔ بس کسی کے انتقال پر اتنا مغمون اور غمگین ہونا جس کی وجہ سے فرائض ترک ہو جاوے اور انسان کی جان خود کی جان خطرے میں پڑ جائے یہ خلاف ادب ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ شرم و حیا کرنا، اتنی زیادہ شرم و حیا کرنا کہ اس کو مجامعات کا تقاضا ہے لیکن پھر بھی اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ صبح میں بچے سمجھ جائیں گے کہ آج بوم ہوا، اور غیر اللہ کو اپنے دل میں بسانا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ جی اس جملے سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے قضاء حاجت اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونا آداب مستحب کی ہے۔ ضد کیا ہے؟ با الفاظ دیگر آداب کی قبل ضد کیا ہے؟ الصلاۃ نماز ظلم۔ کے لیے تیاری کرنا مستحب ہے۔ ہر چیز لہذا کو اپنی مدارس جگہ میں پر جو وقت رکھنا دیا یہ ادب جاتا کی ہے، تعریف ہوئی، اور ظلم کی تعریف کیا ہوگی اس صورت میں؟ طلبہ تیاری کرے ہر چیز کو اپنے محل پر نہ رکھنا اور اسی حدیث کی خلاف وجہ سے محل ہم میں یہ رکھنا۔ حکم دیتے ہیں، اور یہ کوئی جائز بس کام کتاب نہیں ہے، اس کو مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ خود حدیث سے پتہ بدبودار چلتا ہے۔ کپڑوں فجر کے کی نیچے نماز سے رکھنا پہلے اللہ کے رسول یا صلی اللہ کپڑے علیہ کو وسلم اوپر لٹکانا اپنی اور ضرورت اس کو پورا طریقے پر کرنے کہ اس کے کے لیے نیچے کتابیں ہوں۔ فجر کی نماز میں تو خاص طور پر قضاء یہ حاجت کی کتابوں ضرورت کے ساتھ پڑتی ظلم ہے۔ اور دیگر نمازوں میں ٹوپی کبھی کو ضرورت نیچے پڑتی رکھ دینا لیکن پھر بھی اور وقت جوتوں دینا کو اپنے تاکہ سروں نماز کے سے اوپر تیاری تاج کر بنا سکیں۔ دینا یہ ظلم ہے۔ مستحب ہے۔ اسٹیشن کے گھنٹی بجا دو فوراً مسجد میں طلباء کو بھیڑ بکریوں کی بس طرح ایک جمع صاحب کر سے دیا پوچھا جگہ ہے، بس اگر کوئی شخص دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے ساتھ ظلم ہے اور اللہ کی اس ذات سے کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ مسئلہ معلوم ہوا اس لفظ سے کہ دوسرے کو وضو بس غیر کرانا اللہ کی جائز، تصویروں کو اپنے قلوبوں میں بسانا یاد لہذا رکھیں کہ اگر ذات کوئی الہی کسی اور کو اپنے وضو قلب کے کراتا ساتھ ہے نہیں صافی اور ادباً و ظلم ہے۔ احتراماً یہ اور مستحب دل ہے، میں اللہ جائز کی ہے، محبت کو کوئی بسانا کی بات نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ دل کا ادب صحابہ ہے نے اور کے اللہ رسول کی صلی ذات کا اللہ علیہ وسلم احترام کرایا اور پانی لے کر کے ان کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بسائے، غیر اللہ کی محبت کی تصویروں کو نہ رکھیں۔ یہ ہے آداب۔ خلا یہ خلوت ان سے ہے جس کے معنی خالی ہونا، چونکہ جب انسان استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ خالی اور فری مائنڈ ہو کر کے نکلتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں۔ خالا نہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اقتداء یا اس وجہ
وجہ سے کہ وہاں انسان کہیں تنہا رہتا ہے، کہ افضل شخص کا آس پاس کوئی نہیں رہتا، ابتدا کرنا جائز، لیکن بعد میں ظاہر خلا کا بات ہے، استعمال طرف عبد الرحمن قضائے بن عوف حاجت صحابی کے لیے امامت استعمال کر رہے ہونے لگا، اور ایک طرف پیچھے انسان جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جائے، جس جو وقت کہ قضائے افضل حاجت کائنات ہے، افضل اس پر خلا کا المرسلین ہے، استعمال ہونے لگا۔ ابتدا کر رہے اب تھے، یہ آداب جائز ہے۔ الخلا یہ کا مطلب کیا ہوگا؟ امامیہ بوقت فرقہ حاجت حاجت ہوتی ہے جو کہتے ہیں اپنے کہ طبعی امام کا تقاضے اور معصوم حاجت اور کو افضل پورا ہونا کرنے ضروری کے ہے، آداب، وہی امامت جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ بیت الخلا کے آداب، اگر اصل میں خلا تھا، اس بات میں بیت الخلا افضل خالی ناجائز کرنے ہوتا کی تو جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور وہاں انسان وسلم سب کچھ خالی کر دیتا حضرت تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز نہ پڑھی، خلا کہتے ہیں۔ بلکہ پوری نماز انہی سے پڑھوائی، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور کہا کہ وہیں رک جاؤ، نماز اور مکمل کرو۔ استقبال قبلہ کا مسئلہ کا تو ذکر، امتثالا یہ مسئلہ للامر مختلف حضرت عبد ہی الرحمن ہے۔ بن عوف چار اپنی نماز مشہور مکمل مذاہب کی اور امامت مکمل کی۔ اور ایک طرف دوسرا پہلا واقعہ ہے مذہب کہ مطلقاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے تھے، منع، امامت کر رہے المنع تھے، مطلقاً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے تو مسلک پیچھے ہٹ گئے اور اللہ احناف، کے رسول نے اپنی نماز مکمل فرمائی، اللہ کے رسول نے مذہب پھر امامت ثانی، کروائی ما بقیہ نماز۔ الجواز دونوں مطلقاً، صحابی کے طرز عمل یہ میں مذہب کیوں؟ عروہ اس کی تفصیل بڑی بن کتابوں میں زبیر پڑھ لیں اور ربیعۃ الرائی کا ہے۔ تیسرا مذہب الفرق بین الصحراء والبنیان، سلام پھیرنے سے پہلے ما سبق اور فوش شدہ رکعت کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان کی ایک رکعت گئی فرماتے ہیں تو کیا امام سلام پھیرنے سے پہلے ہی مقتدی اپنی فوش شدہ رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز استدبار دونوں نہیں ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اپنی فوش شدہ آبادی میں رکعتوں کے لیے جائز کھڑا ہو جانا جائز تو ہے، لیکن مکروہ آبادی میں دونوں منع ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری اور عذر ہو تو ایسی صورت میں بلا کراہت مقتدی کا امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جانا جائز ہے۔ مثلا مجبوری کی ایک صورت کہ اس کو یقین ہے کہ میں امام کے سلام کا انتظار کروں گا، تو فجر کی فوش شدہ رکعت کے لیے جب کھڑا ہوں گا تو فجر کی نماز کا وقت نکل چکا ہوگا، یعنی آفتاب طلوع ہو جائے گا، تو اب قاعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور اپنی رکعت مکمل کر لے تاکہ اس کی نماز فاسد نہ ہو جائے، فوت اور قضا نہ ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں ہاں اس کی گنجائش ہے اور جنگلات میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے حاضر حدیث فی السحر و اما فی البنیان فلا باس، آبادی میں کوئی حرج نہیں، یعنی استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جنگلات میں استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھیں، یعنی وہاں استقبال نہ کرے اور نہ ہی استدبار ہے۔ اب چونکہ اپنے یہاں پر آبادی میں رہتے ہیں سیٹی میں، تو ان کے قول کے مطابق یہاں پر استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں جو لوگ رہتے جب جنگلات میں جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے تو وہاں پھر استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھا جائے۔ تو صحرا میں یہ حکم ہے، اور بنیان اور تعمیری اور آبادی جگہوں پر فلا باس کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے۔ چوتھا مذہب حنابلہ کا ہے، الفرق بین الاستقبال والاستدبار۔ حنابلہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقبال جائز ہے اور استقبال ناجائز ہے، استقبال قبلہ ناجائز اور استدبار جائز ہے۔ تو پورا ماحصل اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رو ہو کر کے یا اس کی طرف پیٹھ پھیر کر کے امام ترمذی اپنے طبعی تقاضے اور اور محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے میں چار مذاہب، محمد
बुखारी पहला मजहब बुखारी से अहनाफ मसला का है। है जो यहाँ पर कहते हैं मोहम्मद से कि मुतलकन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए इमाम हाजत बुखारी के वक्त इमाम इस्तिक़बाल और तिर्मिज़ी ने इस्तिदबार अबू नाजायज़। ज़ुरआ और मोहम्मद यानी इमाम बुखारी दूसरा से सवाल मजहब इस हदीस के बारे में तो कहा कि ये मुतलकन मालूल है, जवाज़ का ये है, हदीस जो रबीअतुर सही राय नहीं और है। उरवा इब्न ज़ुबैर जी। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। यहाँ पर वो एक फरमाते मसला हैं है, वो मसला कि क्या है, इस्तिक़बाल और मसा इस्तिदबार अलल खुफ़ैन दोनों की जायज़ है मिक़दार और क़ज़ाए दूसरा हाजत के मसला वक्त, है कोई हरज नहीं। मसा अलल खुफ़ैन और तीसरा मजहब है कि मिक़दार इमाम शाफ़िई और इमाम मफ़रूज़ा मालिक को कहाँ रहमतुल्लाहि अदा अलैहि का, करना। कि वो फरमाते हैं कि हदीस आबादी में तो कोई बताया हरज गया नहीं है कि मसा और अलल खुफ़ैन सहरा में ऊपर इस्तिक़बाल वाले और हिस्से इस्तिदबार ज़ाहिरी दोनों हिस्से और नीचे वाले नाजायज़ हिस्से दोनों पर करना जायज़ है। और चौथा जैसे मजहब हज़रत है मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इमाम वसल्लम को फरमाया और फिर अहमद ऊपर बिन नीचे हम्बल मसा रहमतुल्लाहि अलैहि का जो फ़र्क करते इस्तिक़बाल और इस्तिदबार में, फरमाते कि इस्तिक़बाल क़िबला जायज़ नहीं है ये तो और इस्तिदबार ज़ाहिरी जायज़ हदीस है। लिहाजा क़ज़ाए हाजत के इस वक्त इमाम ज़ाहिरी अहमद बिन हम्बल के हदीस नज़दीक के अगर कोई अल्फाज इस्तिदबार को करता देखते है हुए और अपनी हाजत को और क़ज़ाए हाजत इमाम को पीठ फेर करके अबू क़ज़ाए हनीफा हाजत कर रहा है और तो उनको वहाँ हनाबिला उसकी गुंजाइश होगी। फरमाते हैं कि हम सिर्फ दोनों मसा अलल खुफ़ैन की इजाज़त तरफ से हर एक ज़ाहिरी के अपने हिस्से अपने पर दलाइल देते हैं। अहनाफ तो ने अहनाफ और जो हनाबिला के इस्तिक़बाल वहाँ और मसा अलल इस्तिदबार खुफ़ैन दोनों की ज़ाहिरी मुमानअत हिस्से की ऊपर है, वाले हिस्से पर उन्होंने जायज़ है। जबकि बाप की पहली ही रिवायत मालिकिया जो हज़रत और अबू शवाफे अय्यूब अंसारी फरमाते रज़ियल्लाहु हैं ताला कि अन्हु ऊपर से और मरवी है, नीचे दोनों उससे जायज़। इस्तिदलाल क्या है, फरमाते हैं कि अल्लाह के लेकिन रसूल याद सल्लल्लाहु रहे अलैहि वसल्लम ने कि फरमाया कि जब मिक़दारे तुम मफ़रूज़ा की बोलो बरात के लिए अदायगी जाओ के फला लिए तस्तक़बिलू बिल अल-क़िबलत इत्तिफ़ाक़ वला जमहूर के तस्तदबिरूहा, नज़दीक ज़ाहिरी ना हिस्से पर इस्तिक़बाल मसा क़िबला करना करो ना जायज़। इस्तिदबार क़िबला करो। इस हदीस में अब इमाम शाफ़ी और इमाम क़ज़ाए हाजत के वक्त इस्तिक़बाल मालिक क़िबला और रहमतुल्लाहि इस्तिदबार अलैहि क़िबला ने दोनों जो से मना फरमाया किया कि गया। ऊपर और नीचे दोनों मसा करे, लिहाजा तो ये अबू अय्यूब अफ़ज़लियत के अंसारी बारे में। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यानी रिवायत अगर कोई जो ऊपर कि के मरफ़ू साथ है, साथ नीचे हमारा वाले मुस्तदल हिस्से पर मसा कर ले तो इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और रहमतुल्लाहि जिन अलैहि हज़रात फरमा दिए ने अफ़ज़ल। इस्तिक़बाल और इस्तिदबार से मरवी में फ़र्क क्या है बुनियान और सहरा के दरमियान, हमारी तरफ से उनका जवाब मुस्तदल ये है इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मुग़ीरा है। बिन शुअबा वो क्या रज़ियल्लाहु फरमाते ताला हैं कि मैंने अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम को रिवायत क़ज़ाए हाजत करते हुए देखा, ज़ईफ़ किबला की तरफ इस्तिदबार करते हुए, जैसा कि अबू जबकि दाऊद मैं ने हज़रत उसकी हफ्सा के घर तज़ईफ़ पर की। था, उनकी छत पर चला दूसरी था कुछ वजह काम के खुद लिए। इमाम तिर्मिज़ी और देखा कि अल्लाह रहमतुल्लाहि के अलैहि ने रसूल बता सल्लल्लाहु दी अलैहि वसल्लम कि अपनी मैंने क़ज़ा हाजत पूरी कर इस रहे हैं हदीस के सिलसिले इस्तिदबार में की अबू तरफ। ज़ुरआ और इमाम मोहम्मद यानी इमाम इस हदीस से पता सवाल चला किया तो उन्होंने कहा यह कि हदीस मालूम बुनियान है। में हदीस आबादी आबादी में उस हदीस को कहते कोई हैं हरज नहीं है जिसमें कोई इस्तिक़बाल और इल्लत इस्तिक़बाल का। खफिया कादिहा हो, अगर जो नाजायज़ इस होता हदीस तो को अल्लाह के काबिल रसूल सल्लल्लाहु अमल अलैहि ना वसल्लम बना, हदीस ये ना यानी करते। उसको काबिल अमल होने से निकाल। यह हदीस काबिल अमल नहीं है। लिहाजा ये और वो इल्लत शवाफ़े खफिया और मालिकिया कादिहा का क्या है मुस्तदल कि बनेगा। खुद मुग़ीरा बिन शुअबा की दीगर रिवायत में कहीं ये मरवी नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे मसा किया। और उनकी वो अक्सर हनाबिला का जो रिवायतें हैं, मजहब मुग़ीरा बिन शुअबा से ही हज़रत मरवी सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नहाना अन्नस्तक़बिला अल-क़िबला था, तीसरी वजह ये बयान कि हमें की गई है कि इस्तिक़बाल सनद क़िबला में से भी मना गड़बड़ी किया है। गया तो इस हदीस में सिर्फ मुतलकन और इस्तिक़बाल सनद में क़िबला की एक रावी मुमानअत ने है, इस बात को इस्तिक़बाल की नकल करने मुमानअत में नहीं। गड़बड़ी की है जिसकी तफसील अहले तरजीह और नाक़िदीन ने किया है। चौथी वजह चूंकि इस साहिबे हदीस पर मसाबी अमल करने की वजह से यानी मुतअद्दिद और कसीर अहादीस साहिबे इसमें सराहतन मुहिय्युस मौजूद सुन्ना है कि अल्लाह के रसूल अल्लामा सल्लल्लाहु बनेवी अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाहि ने अलैहि मसल कुफ़ैन शायरी शायरी और हिस्से पर मसलक क्या है ये हदीस उसके इसलिए तमाम उन्होंने उन तमाम हदीसों के खिलाफ हमारे मुताबिक मजहब की बल्कि खुद अली तरदीद करते रज़ियल्लाहु उस पर ताला जरा अन्हु करते हुए फरमाते हैं उन्होंने कि इब्ने उमर मसा की अलल रिवायत को बाद कुफ़ैन में ज़ाहिरी हिस्से पर पहले है अबू अय्यूब और अंसारी फिर अंसारी आगे की उसकी रिवायत वजह आई बताई कि उससे पता चला जो कि कि हमारा दीन मुस्तदल है। अक्ल के ताबे यानी नहीं जब है। हमें लगा अगर कि दीन उससे अक्ल हमारा के ताबे मजहब होता साबित हो तो रहा इस है, सूरत में हमारा मसलन मुस्तदल मजबूत ऊपर है, के तो हिस्से उसको के कमजोर बजाय करते हुए नीचे होना फौरन चाहिए, इब्ने उमर की हिस्से के रिवायत नीचे ले आए गंदगी वाला हिस्सा। और कहा कि वो आगे फरमाते खुद हैं रिवायत अल्लाह आ के रसूल रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इस्तिग़बार अली किया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखिए दीन ठीक है। अक्ल के ताबे नहीं है, ये यहाँ जुमला पर रुक हमने करके इस्तेमाल किया। ये नहीं कहा कि दिन एक बात अक्ल काबिले के गौर है मुआफिक नहीं कि वलाकिन शर्रिकु औ गर्रिबु, मबादियात में पढ़ा था
اسلامی قضائے قوانین حاجت کی کرنا ہو تو افضلیت اور مشرق اس کی کے جانب اہمیت یا کے مغرب سلسلے کی جانب کہ پر پورا دن حکمت اور عقل اعتراض کے ہو رہا ہے ہم کچھ؟ آگن ہے، عقل کے موافق سمجھ ہے، پائے اعتراض؟ تو وہاں مطلب کیا ہے؟ پہلے منع فرمایا کہ احکام استقبال اور شرعیہ استدبار نہ اور کرو، جتنی بھی مرویات لیکن اللہ کے رسول مشرق صلی اللہ اور علیہ مغرب وسلم کی سے جانب جتنے بھی کرو، احکامات نبی کریم صلی استجاب اللہ علیہ قضائے وسلم سے مروی ہے اور دین کے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں کیا ہوگا وہ اس کا عقل جواب؟ کے موافق ہے، لیکن اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو عقل ہاں کے جی، تابع کر مدینہ کے والوں اس کا چیز کی قبلہ تردید کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ مشرق اور احکام مغرب کے شرعیہ علاوہ عقل کے تابع نہیں ہے، یہ نہیں کہا اور کہ جب عقل کہ کے ہم خلاف، لوگوں کے لیے ہاں ہندوستان عقل کے کے موافق ہے سارے اصول، قبلہ سارے احکامات، مغرب ضروری ہے، نہیں کہ وہ عقل کو ہر مرتبہ سمجھ تو ہم لوگوں کے لیے ممانعت جہاں کیا سمجھ ہوگی؟ میں نہ آئے مغرب کہ کی وہاں طرف رخ کرنا یا خاموشی کر مشرق کی لینا، طرف، دونوں ہمارے اختیار کر لینا بہتر ممانعت ہے۔ ہے۔ بہرحال اصل حضرت علی مقصود رضی ہے اللہ عنہ تعظیم کی کعبہ وجہ سے بنتا ہے کعبہ کہ مثلا الخفین اوپر والے حصے ہیں، کہ اس کی طرف رخ کر کے اور اس کی طرف پشت کر کے پھر استنجا نہ کریں، مذکورہ دو اپنی حضرات ضرورت فرماتے اور ہیں قضائے حاجت نہ کہ کریں، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے یا معلول ہے تو ان کے وہاں لیکن فضیلت کے باب میں جہت ضعیف حدیث سے کعبہ استدلال کرنا جائز ہے، یہ ان کا مشرق جواب اور ہے۔ مغرب میں نہیں تھا اس لیے وہاں اجازت دی، اور ہمارے ہم یہاں ہر جگہ جہت کہتے ہیں کعبہ کہ ضعیف حدیث مشرق فضیلت اور سے چل مغرب جاتی کی ہے، جانب ہے، تو ہمارا اس جواب وجہ سے وہاں ہمارے نہیں لیے دیا جاتا۔ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے تو ملا علی قاری رحمۃ استنجا کرنا اللہ علیہ جائز نے نہیں کہا ہوگا۔ کہ ہاں ضرور بات ہم اس سمجھ میں آ بات کو گئی؟ مانتے ہیں کہ ضعیف فضائل کے باب میں قابل قبول ہے لیکن مطلق حکم اب نہیں آتے ہے، ہیں مضمون کی طرف۔ بلکہ ضعیف حدیث فضیلت کے باب انہوں میں نے اس وقت ہمارے قابل مذہب قبول ہے پر جبکہ تردید کی ہے، اس مشہور کو اور کمزور صریح کرنے اور کی کوشش، صحیح نصوص اس کے لیکن ہم بھی معارض نہ خاموش ہوں۔ نہیں رہیں گے۔ اور پہلی یہاں پر بات یہ جو فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس آپ نے فضیلت کے کہا ہے خلاف کہ صریح بنیاد اور میں صحیح نصوص استقبال وارد اور ہیں کہ اس کے استدبار بالکل دونوں مخالف جائز ہے، تو آپ کا دعویٰ اتنی عام ہے ساری اور دلیل صحیح خاص ہے۔ اور صریح ابن عمر نصوص کیا کے کہہ رہے ہوتے اس کی کہ مخالفت استدبار کر سے کے استنجا فضیلت کے کر باب رہے میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت کو استقبال کا اختیار ذکر کرنا ہے اور ہی نہیں، فضیلت کو ثابت کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے۔ لہذا وہیں سے ہی آپ کی یا دلیل دوسرا جواب کمزور بعض ہے۔ حضرات اور محدثین نے یہ دیا ہے کہ دوسری بات فضیلت کے کہ باب آپ میں کا یہ ضعیف کہنا حدیث کہ اس وقت بنیاد قابل میں قبول جہاں ہوتی تعمیری ہے کام آبادی ہے جبکہ اس وہاں ضعیف استقبال اور حدیث سے استدبار کرنے میں کسی کا کوئی حرج عمل نہیں بھی ہے، ثابت اس ہو۔ لیے کہ یہ تو عمارتیں ہمیں کوئی ایسا دولت ہے، صحابی بتا دے جنہوں نے فضیلت کے طور پر اس تو یہی عمل بات کو ہے کیا۔ صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پہنچتے پہنچتے بیچ میں بہت معلوم سارے ہوا پہاڑ آ کہ جائیں، وہ بھی فضیلت حقیقت کے کا باب قائم میں مقام ہوتا ہے، اس ضعیف حدیث کو بطور دلیل تو کے پھر پیش کرنا جنگلات سے مناسب بھی ہے۔ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق اچھا مقدار عمارت مفروضہ اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور استقبال نہ کرے قضائے حاجت کے وقت، اب چاہے عمارت ہو یا نہ ہو۔ بقدر مسح کرنا یہ فرض ہے ہمارے یہاں، اور استعاب کعبہ صرف مسنون اور اس عمارت کا نام نہیں، اور مسنون طریقہ جیسا کیا آپ نے ہے بقایا میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے، پیر کی جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ جیسا وہ کہ میں نے تعمیری آپ کام کو یہ عمارت طریقہ یہ تو جہاں صرف میں علامت بتا اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعضوں نے کہا اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے، اور یہی بہتر ہے۔ باہر اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ یہ تو ہمارا مانیں گے تو قول ہے۔ ہوائی جہاز امام یا اوپر کی شافعی طرف رحمۃ سفر اللہ کرنے علیہ کی صورت فرماتے میں ہیں اس عبارت کی اگر طرف اور موجود دیوار کی کو طرف علیہ رخ کرنا النص ممکن نہیں ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے۔ کافی، حالانکہ سبھی اس کا جواز کہتے ہیں چاہے آپ اوپر ہو یا نیچے ہو کہیں بھی ہو، اور امام مالک آپ رحمۃ اسی اللہ رخ کر کے علیہ نماز فرماتے پڑھ ہیں سکتے ہیں، معلوم ہو کہ وہ مسح دیوار الخفین اور میں تعمیری استعاب فرض کام اور عمارت یہ کعبہ اور نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسری فرماتے ہیں اکثر مسح کہ الخفین انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن الفاظ عمر کی دیگر نظر پر جو اختلاف مسح علی الراس میں ہے قریب قریب مسح الخفین میں بھی وہیں اب ظاہری بات ہے اور وہیں انسان اقوال۔ بالقصد بس کسی کو آگے دیکھتا ہے کیجئے۔ کہ قضاء کہ وہاں ہمارے یہاں چوتھا تھا، یہاں اور پر اگر تین نظر کے پڑ بقدر۔ بھی جائے وہاں تو امام اب مالک مزہ کے لے کر کے نزدیک استعاب تھا، یہاں دیکھے گا پر نہیں استعاب۔ بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش امام کرے گا۔ شافعی کے وہاں دو تین بار تو ہو سکتا ہے ان کو مسح دیکھنے کر میں لینا گڑبڑی ہو جس کا گئی، اطلاق ہو سکے ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے کہ ان کو استدبار لگا ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور مخصوص استدبار کی جانب نہ ہو بلکہ کہیں اور جانب میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین کعبہ کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل کی طرف ہے، تو حضرت اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے، تب بھی جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اور غسل ہم رجلین عام تو ہے لوگوں کو ہی، چونکہ یقینی طور پر تو عظمت کعبہ ہے ہی، شریف کی لیکن عمارت اور اللہ تعمیر تبارک و کس تعالی نے جانب مجھے ہے وہ مسل معلوم کھولنے کی نہیں ہے، اجازت اس لیے دی جہت ہے۔ کعبہ کی طرف بھی رک کر کے استقبال و جب استقبال کرنا انہوں نے یہ کہا دونوں کہ ہمارے آپ لیے بھول ممنوع گئے ہے، تو جائز نہیں جواب کر رہا اللہ ہے۔ کے رسول نے بھی کہا تم بھول گئے، معلوم ہوا کہ تو تم یہ کیا بھول گئے؟ نبی کی خصائص مطلب یہ ہے کہ اگر اور کسی سے اتنے کوئی سارے بڑی غلطی ہو احتمالات رہی کے ہو ہوتے ہوئے تو اپنے ڈائریکٹ اس کیسے طرح کہہ دیا کہ متنبہ اللہ کے کرنا رسول نے یہ استدبار کیا۔ خلاف ادب ہے، تو تم اس ادب کو بھول گئے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا دوسری بات کہ اس طرح کے انداز میں آپ ابو نبی سے ایوب بات کرتے، اس انصاری طریقے رضی سے اللہ بات تعالیٰ کرتے عنہ کی کہ روایت نبی کو قولی ہے، ایسا محسوس نہ اور ہوتا ابن کہ وہ خلاف عمر کی ادب روایت فعلی یا ادب انہوں نے کے اپنا خلاف فعل نقل بات کیا کہ کر ایسا رہا ہوا ہے۔ ہے، تو یہاں پر چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، جبکہ آپ ابو کی ایوب غلطی کیا ہے، فرماتا اللہ تو کے رسول صلی اللہ علیہ بات کو وسلم نے مکمل ہمیں جانے حکم دیا کہ بغیر استقبال و اللہ کے استقبال نہ رسول کرو۔ کو حضرت مغیرہ نے تو اور کیا صبح میں ہی اللہ کے آپ نے رسول پڑھ فرمایا لیا تم بھول گئے، کہ یعنی ادب کو تم بلکہ تم قولی بھول گئے، روایت کو ادب کا لحاظ فعلی کرنا روایت چاہیے۔ پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلی روایت کو کسی کے صبح ساتھ میں نے خاص بتلا دی خصوصیت تھی ہوا کہ کرتی ہے، مثل کو پھر جیسا کہ اوپر یہاں والے پر حصے ہو پر سکتا ہے کہ کرنا اللہ ہے، کے نیچے رسول صلی والے اللہ حصے علیہ پر وسلم کی کرنا ہے۔ تو اس تفصیلی بحث میں میں نے حضرت علی کا قول علاوہ پیش کیا ازیں آپ کے سامنے، یہ وہیں متعدد روایات میں یہ بات اس کی تفصیل موجود آگے ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ یہ علیہ بات وسلم تیمم کے پاک بیان اور کی اس میں بدبو نہیں ما آتا ہے۔ قبل میں طہارت مائیہ کا ذکر تھا، لہذا اللہ کے رسول طہارت صلی اللہ علیہ ترابیہ وسلم کا اس ذکر مسئلے کر رہے ہیں۔ ما قبل اور ما بعد میں مناسبت بالکل واضح ہے دوسری کہ وضو یہ اصل ہے اور اس کا نائب اور کہ خلیفہ تیمم آپ ہے، نے تو اصل مشہور طہارت قاعدہ اور اعلی طہارت سے فارغ ہونے کے بعد اب المقدم نائب اولا جو من اعلی المبی طہارت ہے اس کو یہاں سے بیان کے ہوتے کر ہوئے رہی ہیں۔ اپنے اس قاعدے کو نظر انداز تیمم اور کا صرف لغوی نظر معنی کرتے آپ نے ہوئے پڑھا کہہ دیا کہ ہوگا، دونوں قصد جائز ہیں، اور ہماری ارادہ، دلیل اور ہمارا جو اور مستدل ہے اصطلاح وہ میں محرم پر تیمم دلالت کرتا ہے کہتے ہیں اس کے نہ کرنے پر پانی ہوتا ہے، کی اور آپ کا جو عدم مستدل ہے وہ موجودگی کسی میں چیز کے یا مباح پانی جواز ہونے پر دلالت قادر کرتا نہ ہے، اور ہونے جب کی دونوں میں وجہ تعارض سے ہو تو اس صورت میں محرم کو ترجیح دی جنس جاتی ہے الارض سے مبیح کے مقابلے۔ ازالہ حدث کرنا اس لیے نیت کے آپ کا ساتھ مستدل دو ضربوں کمزور کے ہوتا ہے۔ ذریعے علاوہ ازالہ ازیں نجاست جب روایات میں ازالہ تعارض ہو حدث تو کرنا دیگر نیت صحابہ کے کے ساتھ اقوال دو کی طرف بھی ضربوں رجوع کیا کے جاتا ہے، یہاں پر بھی ہم نے ذریعے۔ رجوع کیا، معلوم ہوا متعدد کہ روایت سے ہمارے پتہ چلتا ہے کہ نزدیک استقبال و استدبار دونوں ناجائز ہیں۔ تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، اور فرض سب سے ہے، بڑی بات یہ اسی ہے کہ طریقے یہ سے خصائص نبی زمین میں پر سے تھا، دو لہذا ضرب ابن عمر مارنا، کا ایک اس ضرب روایت سے استدلال کرنا مسح ہم وجہ صحیح کے لیے ہے۔ اور ضرب ثانی پورا مسح محاورہ یدین خلاصہ کے کلام لیے یہ ضروری، استقبال اور استدبار ٹھیک ہے۔ دونوں ناجائز۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے چلیں کہ صرف ایک ضرب مارنا کافی ہے، جیسا کہ آگے باپ کے ماتحت ایک روایت آ رہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی ضرب مارا گیا، اس راوی نے جو ذکر کیا ہے اس کے ذکر سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی ضرب کافی ہے، وہاں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے اس ضرب کا، ورنہ عام احادیث میں دو ضربوں کا ذکر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی دو ضربوں کے متعلق ہے۔ ذات الرقا، غزوہ ذات الرقا سن ہجری 5 میں پیش آیا، تو عام حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسی وقت یہ آیت نازل، تیمم کی آیت نازل فتیمموا صعیدا طیبا، تو مشروعیت تیمم کے سلسلے میں اکثر کا رجحان یہ ہے کہ سن ہجری 5 میں ہے، اگرچہ اور بھی دیگر اقوال ہیں، اور مشروعیت تیمم کی وجہ اور اس جو کا آداب شان استنجا سے نزول اور اس کا پس منظر کیا بنا، چنانچہ چنانچہ آداب واقعہ استنجا ہے کے متعلق حضرت عائشہ کچھ رضی ضروری اللہ باتیں تعالی یہاں پر عنہا اس کا حدیث ہار کے گھوم جانا سلسلے میں جان لینا چاہوں اور آس آداب پاس کہیں پانی استنجا میں موجود کن کن نہیں چیزوں تھا، کی رعایت تو صحابہ اس ہار کو تلاش کرنے میں لگ گئے اور نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اور وضو کے لیے حقوق الناس کی پانی نہیں تھا، اللہ کے رعایت رسول کی حضرت جا عائشہ کی گود میں سوئے ہوئے تھے، لہذا ایسے مقامات پر جہاں لوگ رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ یا علیہ جہاں وسلم لوگ نے سایہ صحابہ حاصل کو کر سنائے کہ پانی موجود نہیں ہے، یا تو وہ اللہ درخت تبارک و جو تعالیٰ نے سایہ دار ہو مٹی کے وہاں ذریعے پیشاب سے نہ طہارت حاصل کرنے کی اجازت قضائے دی۔ حاجت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عائشہ کی وجہ سے چونکہ یہ اسی سبب طریقے بنا سے آیت کے نازل حقوق ہونے کا، تو جوار انہوں کی نے اپنی رعایت صاحبزادی صدیقہ یعنی حضرت عائشہ کو شاباشی دی اور خوشی کا اظہار کیا. آپ کے ساتھ وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتے ان کی خاص رعایت کریں. چلیے بس ایسی جگہوں پر جو کھمدرات ہیں یا سوراخ ہیں یا جہاں ایسی آبادی ہو جہاں جنات بستے ہو، چھت وغیرہ ہے، وہاں پیشاب نہ کریں. جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے غلطی سے نادانستہ طور پر یہ حرکت ہو گئی تو جنات نے ان کی جان لے لی. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اسی طریقے سے آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کریں، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کریں. بس کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کریں یا ایسی جگہ پیشاب نہ کریں جہاں اس کے جسم پر چھینٹے اڑے. اسی طریقے سے استنجا کرنے کے بعد اچھی طرح صفائی اور طہارت حاصل علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ طہارت کو بیان کرنے کے بعد اچھی طہارت حاصل نہ کرے اور اس کی بدبو کی وجہ سے خود بھی پریشان اور دوسرے لوگ پریشان. وہ یہ ہے کہ نماز صفوں میں پڑھی جاتی ہے یہاں پر ملائکہ کی رک کر طرح. کے کیا مطلب؟ یعنی یہ بات ملائکہ جب اللہ کی تحمید اور کتابوں میں جو صلاۃ استنجا پیش کو کرتے سنت تو قرار صف دیا بندی میں اللہ کے لیے صلاۃ پیش تو اس کرتے کا ہیں. ہرگز یہ مطلب تو نہ اس نکالے کہ امت سنت کو کا بھی مطلب یہی یہ خصوصیت کرنا دی گئی جائز کہ ہو جب وہ نماز نہ پڑھتے کرے تو تو کوئی صف حرج کھڑے نہیں، ہو کر گناہ کے نہیں جماعت یہ نماز سنت کا پڑھیں. آمدن مطلب ہوتا. اس سے پہلے جتنی بھی لیکن امتیں تھیں سنت ان کے لیے حضرات کوئی کی جماعت یہ یا ہے مستقل جن سب میں کا کھڑے ہو کر پاخانہ کے نماز مقعد پڑھنے سے کا زائل حکم نہیں درہم تھا. کے بقدر کیف نہ پھیلے. متفق جتنا آپ ممکن کی ہوتا وہ جو کہیں بھی سوراخ ہے جو مقعد ہے مسجد اگر میں وہاں کہیں بھی سے نماز پھیر کر کے درہم پڑھ کے لے. بقدر ہو جاوے دوسری خصوصیت تو جو اب امت کی بیان استنجا کی سنت گئی ہے نہیں بلکہ کہ استنجا واجب اور مکمل لازم روئے ہوتی ہے. استنجا زمین کو بالماء. اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا. یعنی اگر مسجد اور مستقل لہذا کوئی عبادت گاہ نہیں صحابہ کا تو پاخانہ کہیں بھی چونکہ کسی بھی پاک جگہ اور مل فضلہ جاوے تو وہاں نماز نیکی کی پڑھ طرح لینا ہوا کافی اور کرتا تھا. جائز ہے. اس لیے ان کے جبکہ لیے ماقبل استنجا کی گنجائش امتوں کے لیے لازم تھا کہ اپنے معبد میں ہی اگر عبادت تب کر بھی کوئی سکے، حرج نہیں. معبد کے علاوہ ان کو اور دوسری ہمارا جگہ حال عبادت کیا کرنے کی ہے؟ اجازت نہیں تھی. بھونگ تیسری جلے گی. خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ ان کو ما سبق امت کو طہارت ہماری کے غذائے پانی مرکب استعمال کرنے کا حکم تھا. اور لیکن نجاست اس امت پھیل کے جاتی لیے ہے، خصوصیت اس اور لیے ایک تفصیل استنجا کر دی گئی بالماء کہ اگر ہمارے پانی لیے موجود ضروری نہ ہو تو تیمم کر کے طہارت حاصل البتہ کر لے. اگر حدیث پانی میں موجود تربتن نہ ہے، ہو زمین کو تو طہارت تخفیف کو نجاست طہارت کا ذریعہ استنجا بنا بالحجر دیا. کر لے. تو تربتن کا اطلاق ہوتا ہے مٹی پر. اس تو وجہ سے استنجا میں امام دو شافعی چیزیں استعمال رحمۃ کریں، اللہ پانی علیہ اور فرماتے ہیں حجر. کہ صرف مٹی پر ہی تیمم لیکن کرنا اگر جائز. نجاست پھیل گئی ہے تو استنجا امام بالماء ابو ہی یوسف کرے رحمۃ اللہ علیہ تاکہ بھی صرف بدبو پھیلی مٹی ہوئی پر نجاست جواز اچھی طرح ختم ہو جائے. تیمم کے قائل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ استنجا ایسی چیزوں سے نہ کی جائے جو قابل امام احترام. مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس کہ ہر وہ چیز جو کاغذات چاہے اس میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، چونکہ اعلی علم ہے اس سے تعریف استنجا آپ کرنا نے جائز نہیں. فقہ کی کتابوں میں کھانے پڑھ لیا پینوں کی کہ چیزوں ہر سے وہ استنجا چیز کرنا جو جائز جلنے نہیں. سے نہ جلے، کپڑا جو دیگر پہنتے اس سے پگھلانے استنجا نہ کرنا پگھلے جائز نہیں. اور راکھ نہ ہو تو اس ہدی سے استنجا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اس جناتوں طرح کا کی خوراک. جتنی بھی چیزیں ہیں ان گوبر سے تیمم استنجا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ان کے جانوروں کا خوراک ہے. اور اس دوسری سے چیز یہ کہ خود کے ناپاک. متعلق ہم نے ایک مستقل اور ایسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے جو انسان کے لیے نقصان حوالے دہ. سے آپ کو بتلایا تھا. لہذا نوکیلے اور اس پتھر، ضابطے کے ماتحت وہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہڈی، جو جنس الارض کے قبیل سے شیشہ ہے اور غیر جنس الارض کے قبیل سے. ٹھیک ہے. امام شافعی پہلے کا سے کھلا ہوا. مستدل یہ حدیث ہے جو ترجمۃ یہاں الباب پر ایک کے اہم بعد ترین اور فوراً مسئلہ ذکر آتا ہے کر دیا کہ گیا. ٹیشو پیپر اور جو آج کل ہمارا خاص طور پر بیت مستدل الخلاء آیت میں کریمہ استعمال کیا جاتا ہے. فتیمموا کیا صعیدا اس سے طیبا، استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کہ آیت میں صعیدا طیبا ہے. صعید کے معنی ہے زمین کا اوپری جو ٹیشو حصہ. پیپر استعمال کیے وجوہ جاتے ہیں وہ الارض کاغذ کے کہتے ہیں. حکم میں نہیں ہے، تو اس لیے کہ وجوہ یہ باقاعدہ کا استنجا مطلب کے یہ لیے ہے ہی کہ بنائے جاتے ہیں. وہ اس کے روئے قابل نہیں ہے کہ زمین آپ کا اس کے جو اوپر کچھ لکھ اوپری سکیں. حصہ ہے اور ہر وہ چیز اس جو لیے وہ کاغذ کے زمین حکم سے میں نہیں آئیں گے اور متعلق ہے، وابستہ ہے، قابل اسے احترام تیمم اشیاء کے کرنا زمرے میں اس کا حکم نہیں. اور اسی کو ہم نے جنس الارض لیکن سے تعبیر کیا ہے. ٹیشو پیپر کا حکم استنجا اور بالحجر کے حکم میں. دوسری حدیث میں
کہ جس طریقے سے تربتن کی استنجا جگہ بن پر حجر سے الارض نجاست کا میں لفظ تخفیف ہوتی ہے، مکمل نجاست کا ازالہ اور نہیں ہوتا ارض میں ہم جنس لوگوں الارض بھی آ گیا. جب ارض سے اسی طریقے سے تیمم کرنا ٹیشو جائز پیپر ہے سے جو تو وہ چیز جو جنس الارض نجاست میں ہے تخفیف زمین سے متعلق ہے اس سے بھی تیمم اور کرنا چونکہ جائز ہے. معفو عنہم قلیل مقدار معفو لہذا عنہم آیت کی تو اس سے بنیاد نماز پر بھی جائز حدیث ہو میں جائے گی، تخصیص کر دی جائے گی نجاست یا غلیظہ میں پھر بھی حد بقدر حدیث دوسری حدیث اتنی کو مقدار مد نظر ہی لے رکھتے جاتی ہوئے قلیل مقدار لے اس جاتی حدیث تو معفو کو عنہ اسی ہے. معنی پر لہذا اگر محمول کوئی کیا شخص جائے کی کہ حالت پر نماز نماز پڑھنے پڑھنے کو کو حرج اتفاقاً ذکر کر اس دیا کی گیا ضرورت ہے. عام طور پر ہوائی جہاز پر اعتراضاً نہیں بیان کیا گیا ہے. اگر آپ کو بالکل خلا کی ضرورت پڑے تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے تیمم کرنا جائز ہے. اور مغربی ممالک میں آپ کو نل ہی نہیں ملے گا نہیں بیت ملے الخلاء گا. میں کہیں بھی نہیں. چلیے ملے گا ہی نہیں کسی بھی صورت میں. عمر خلیل کو پوچھ لیجیے گا جاتے ہیں وہ کتنی پریشانی حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو غسل جنابت کی نوبت آئی لیکن ہوائی جہاز کا بھی ان کو ابھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ حدث اکبر کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے جبکہ پانی موجود نہ ہو. حضرت عمر صرف سمجھتے تھے کہ صرف تو ٹیشو حدث پیپر سے اصغر کے لیے ہی نجاست میں تیمم تکلیف ہو کرنے جائے کی گی. اجازت ہے. کر لے کوئی لیکن حرج بات نہیں، حضرت نماز عمار ترک نے نہ قیاس سے کام جا کے لیا اچھی طرح پانی ہو کہ جائے، جب ٹیشو پیپر سے صاف کرے، پھر بعد میں اتنی اگر پانی معمولی ہے تو سی وضو کرے، پانی نہیں ہے مصیبت تو کی تیمم وجہ سے کر حدث لے. اصغر اور کی تیمم صورت سے میں نماز تیمم کی اجازت نماز دی قضا نہ گئی کرے ہے. کسی بھی تو پھر جب بڑی مصیبت ہو جیسے جنابت لیکن تو اس میں تو بدل جا اگر یہی تیمم شخص کی ماء اجازت قلیل ہونی میں چاہیے. اتر جائے انہوں نے گا تو سوچا کہ پورا چلو ماء اس کے لیے قلیل میں ناپاک تیمم ہو جائے کروں. گا. لیکن اب چونکہ حدث جس نے اکبر کے لیے استنجا کس طرح بالحجر تیمم کیا کیا ہے جاتا یا ہے وہ ٹیشو طریقوں پیپر کی استعمال نہیں کیا کی. ہے، پانی یا حوض میں اس لیے اتر کہ وہ جائے واقعہ بھی آپ نے پڑھا تو کہ پورا ذات پانی الفطر وہ ناپاک، آیت ماء نازل قلیل ہوئی ناپاک. تو نبی نے کیوں صرف مطلق اس لیے کہ آپ نے مسئلہ بیان کر کتابوں دیا میں کہ اور اس طرح وقایہ میں تیمم پڑھ کا لیا پوری تھا توضیح کہ ہر اس معفو مسئلے کو عنہ بیان نہیں کیا. مقدار بعد میں ایسا موقع بھی یہ نہیں ملا کہ بدن اور کپڑوں کے ساتھ اس کا تعلق بیان کر سکے. سکے. اور پھر سارے صحابہ غلیظہ اور خفیفہ میں جو معفو کا عنہ حدث اکبر کا مسئلہ پوری حکم یہ طور پر خاص خاص ہے ہے کپڑے اور بدن کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان نہیں پانی کیا کے تھا. ساتھ تو نہیں. حضرت پانی عمر میں نے ادنا تو نجاست کلی قیاس کر کے نجاست نہیں چاہے کرنے غلیظہ ہو یا ہیں. خفیفہ ہو پورا اور پانی ناپاک اسی ہو جائے. حالت ماء میں قلیل نماز ناپاک چھوڑ چھوڑ دی. دے گا. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے تیمم با کیا الفاظ لیکن اب وہ کیفیت کیا ہونی چاہیے تو انہوں نے سوچا کہ نجاست وضو میں تو غلیظہ تیمم اور کا طریقہ خفیفہ یہ میں ہے کہ معفو اپنے عنہ چہرے مقدار وغیرہ کو کی دھو لو. وسعت اور چونکہ اور غسل میں گنجائش پورے بدن کو پانی ڈالنا صرف ہوتا ہے تو انہوں نے طہارت اپنے کے پورے باب میں جسم ہے، کو زمین سے پانی کے لگبگ باب کر میں دیا. نہیں. کبھی اس طرح گھوم رہے کبھی اس طرح اس گھوم لیے رہے اگر کپڑوں پر کیا ماجرا چھینٹے ہوگا؟ گر جاوے تو وہ معفو عنہ ہوئے. اور بالوں لیکن کا وہی کیا حال چھینٹے ہوا ہوگا؟ جو لوٹا آپ نے رکھا ہے غسل خانے یا بیت الخلاء میں پھر اگر جب یہ اپنے چھینٹے بھی ہو مقام جائے پر پورا اللہ پانی کے ناپاک رسول ہو کے جائے. پاس پہنچے تو یہ پورا ماجرا بیان کیا گیا اور معفو کہ عنہ دیکھو مقدار اس نے ہونے کا نماز نہیں مطلب پڑھی یہ ہے اور میں نے کہ اگر پانی موجود نہیں اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز جائز ہو جائے. اور پانی ہوتے ہوئے بھی آپ نے معفو عنہ مقدار کو صاف نہیں کیا دھویا نہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھی نماز تو وہی طریقہ کافی تھا جو وضو کا تھا کہ جس طرح وہاں ضرب مارتے ہو ہاتھ مارتے ہو مٹی پر زمین پر تو تیمم حاصل ہو جاتا ہے تو وضو کے لیے غسل کے لیے نماز ہو جائے لیکن غسل جنابت کے لیے وہی تیمم کافی ہے. تو یہاں پر اختصار تو تھا آداب مقصود استنجا اس میں لیے سے کہ وہ ایک چیز طریقہ ہے کہ وضو آدمی کا قابل احترام حدث چیزوں کو اصغر کے لیے استعمال تیمم نہ کا طریقہ ان کو پہلے ہی یا سے ایسی معلوم چیز تھا استعمال کہ نہ وہاں کرے دو ضرب اس اللہ کے جس سے رسول اس کو یہاں پر نقصان مثال ہو کے پیش یا نظر صفائی کے فقط ایک بجائے ضربہ اور کی طرف کہہ کر کے گندگی اشارہ پھیل کیا جاوے کہ جیسے وہیں کہ طریقہ کوئلہ ہے تو استعمال کر غسل لیتا ہے. مقصود یہ نہیں تھا ان کو بتلانا کہ ایک ہی ایک تو مرتبہ پہلے زمین سے پر حالہ ہاتھ ہے طریقے سے اگر ایسی ہی استنجا بات ہوتی تو اللہ بالیمین کے رسول کا دوسری روایت میں دو ضربہ ماننا ثابت ہے نہ کرے. پھر اس کا کیا جواب اس لیے کہ خود اللہ کے رسول داہنا کا ہاتھ فعل کیا ہے دو گرم ضربہ چیزوں ماننا. کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ناپاکی کو دور اچھا. کرنے کے لیے بائیں ہاتھ اس کو واقعے استعمال سے کرنا پہلے بھی چاہیے. اور ایک واقعہ اس کی اوپر وجہ یہ ہے وہ کہ کیا اگر ہے کوئی شخص کہ دائیں ہاتھ سے سائل نے سوال کیا کہ حدث اکبر لاحق اور اس ہو کو یاد آ تو جائے کیا کہ میں نے کرے اسے پاخانہ صاف کیا تو تو اس کا حضرت عمر کھانا خاموش رہے. بیکار ہو جائے گا. کیا جواب دیا پانی نہیں ہے کیا کرے. ہاں حدیث میں آنے کا ان مزہ کے جواب کا ختم ذکر ہو جائے نہیں گا. ہے بس اتنا لکھا ہے کہ وہ خاموش رہے لیکن کیا جواب دیا سائل کو اس کا ذکر نہیں البتہ نہ کرے. اسی حدیث میں انہی چند باتوں کی طرف ذکر کیا گیا ان چند آداب کی طرف. چلیے آگے. اور بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش رہے تھے اس لیے کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. اب چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو مسئلے کی یاد دہانی کے لیے حضرت عمار چونکہ وہاں موجود تھے پورا واقعہ یاد دلا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ماجرا ہوا تھا آپ نے تو نماز قضا کر دی میں تو پورا لت پت ہو کر کے اللہ کے رسول کے وہاں بھی بات کی کہ اس نے تو مجھے منع کہ نماز مت پڑھ لیکن میں تو پڑھ لیا اپنے قیاس سے. تو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی کہ ہاں حدث اکبر کے لیے بھی جائز ہے. تو حضرت عمر کو فوراً یاد آ گیا کہ ہاں واقعہ ایسا ہوا تھا. مذکر اس سائل کو جواب دیا اور گیا کہ خبائث مؤنث جائز.
تو دونوں ہی احتمال چونکہ یہ برابر ہیں۔ ناپاک انہوں نے جگہوں پر سراحتاً رہتے منع ہیں کر دیا، عامتاً، جیسا کہ بعض اس لیے روایت داخل میں ہوتے ذکر وقت کیا ہے کہ انہوں نے لا تصلی کہا دعا تھا، پڑھ نماز لینا مت پڑھو۔ چاہتے اور اس روایت کے قول کے مطابق یہ بھی اور احتمال ہے کہ انہوں نے کچھ جواب اس نہ دیا بات پر بلکہ خاموشی متعدد اختیار کی، شواہد اس لیے اور کہ ان کو یہ واقعات مسئلہ معلوم موجود ہیں نہیں تھا اور اس مسئلے کی کہ طرف جو متنبع حضرات ان کو کرنے کے لیے دعا وہ پڑھنے کا مستیاب اہتمام دہانی کے رکھتے لیے تھے تو اس طرح حضرت کی جگہوں عمار پر نے گئے تو واقعہ اس یاد دعا کی دلایا۔ برکت سے معلوم محفوظ ہوا رہے۔ کہ انسان چنانچہ چاہے مفتی کتنا بھی ابراہیم برات کیوں نہ ہو فرماتے جائے ہیں کہ ان کی بہن لیکن مسائل کا باہر نسیان اور نے جو بیت ظہور ہو الخلا تو سکتا وہاں ہے گئی تھی تو جناتوں نے حملہ کر دیا تھا۔ جی ہمارے اس ساتھ نے بھی کہا کبھی کہ ایسا ہو جاتا ایک ہے مومن کے سال ساتھ ہر یہ سال ہم حرکتیں فقہ کر پر رہا ہر لیکن ہوں کبھی کبھار تو اچانک اور وہ کوئی زیادہ بہت غصے میں واضح آنے مسئلہ ہوتا ہے وہ خبیث ذہن سے سے نکل جاتا اور ہے۔ زیادہ پتھراؤ اس کرنے لیے کی اس کوشش نے کی لیکن ان کی ایک جان بچ مسئلہ گئی۔ پوچھا تھا پھر کیا اس نام صبح میں ایک عامل کو بتلایا گیا تو پورا واقعہ ماجرا پیش کیا گیا تو کہا کہ ان کی جان جانا یہ یقینی چیز تھی یہ مسئلہ لیکن میں نے آپ کو دعا کی بھی برکت سے بتایا وہ تھا اور بچ ہر سال یہ مسئلہ اتنے میں بتاتا ہوں خبیث لیکن جب لیکن اس نے پوچھا تو بالکل اچانک اگر وہ دعا نہیں پڑھتی تو ان کی جان ضرور چلی جاتی۔ اس کو بھیج دیتا واٹس ایپ پر لیکن سال ہر سال وہ مسئلہ میں بھی اس قائم لیے بتاتا اس ہوں دعا کو ضرور پڑھنا تو ہوتا ہے تاکہ کبھی کبھار جنات اور خبیث شیاطین کے شرور سے آپ محفوظ رہیں۔ اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ رہافیت جو شائع ہوتا ہے انگلینڈ سے اس کے اوپر استنجا کے متعلق بہت زبردست مضمون 5 صفحات پر لکھا ہے اور اس دعا کے اوپر، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں کہ اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا جائے، بس اس کا پورا محاصرہ خلاصہ آپ کو بتلا دیا۔ چلیے ہو گیا ہے وقت، جائیے۔ وہ شروع سے ہی بتلا دیا کہ تمام تر احادیث روایت بالمعنی ہے۔ ابھی بھی راوی اگر آپ کو اپنے اطمینان الفاظ نہیں میں اس ہوتا پورے ہے منظر کو اور یا آپ نبی کے ہمارے فرمان اس کو بیان مستدل کر کو رہا جو ہے عمر بن عبد تو العزیز جب سے وہ مروی اپنے ہے اس کو الفاظ قابل میں استدلال بیان نہیں مانتے کرے اس کا بھی گا ہمارے پاس جواب اس موجود ہے۔ مطلب کو تو ظاہری بات اس میں اختصار ہوگا یا کمی بیشی تو ہونی ہی آپ نے ہونی جو ہے۔ کہا جیسا ہے میں ابھی آپ کے سامنے جو کہ کلام کر رہا ہوں ان اب کا آپ سما کو میں مروی کہوں نہیں کہ ہے، یہ بات ابن آپ عدین سمجھانے کا جواب الکامل ہے۔ تو میں ظاہری بات اس اس میں روایت کمی کو بیشی ہونی ہی سندن ہونی ہے۔ متصل ذکر کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں چنانچہ سکتا کہ انہوں نے بیان جو ہی ہو روایت وہی ساری ذکر کی چیزیں ہے نقل اس کی کر سند کیا ہے؟ ہو ہی عن نہیں عمر ابن شروع میں ہی یہ العزیز بات بتلا دی گئی عن تو ہوتا تمیم ہے دارمی راوی اس کو عن نبی علیہ چھوڑ دیتا الصلوۃ والسلام وہاں اور اس سند کے لیے مستقل جو روایت لکھی ذکر وہ گئی، نبی متصل کی ہے۔ مسکراہٹ، نبی کے آنسو، اس سے اب کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کن کن موقعوں پر نبی نے دوسری بات مسکرایا کہ اولیاء کے عمر آنسو، بن عبد العزیز تابعین کے آنسو، اور مستقل تمیم کتاب داری پورا سیٹ استاد ملتا ہے۔ شاگردی کا میرے رشتہ پاس ہے۔ ہے، چنانچہ فارسی تمیم یا داری اردو کے دار میں ذریعے ان کے پڑھتا استاد تو اس ہوتے میں ہیں اس وقت اور پڑھ انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس لیے اچھی نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کی اس لیے کہ ان کو اپنے استاد پر ہے آپ اعتماد لوگوں کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، کبھی سنی ہے اور یہ ہوتا ہے عربی کے آنسو وغیرہ بہت کہ مشہور کتاب ہے۔ شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی معتمد شخص نہیں ہوتا، اس سے بسا اوقات صرف اس کا حوالہ ہی کافی مضمون ہوتا ما قبل میں آ اور چکا کبھی حوالہ کہ بھی نبی ذکر نے نہیں کیوں کرتا جواب لیکن اس کے نہیں اوپر دیا اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بات وہیں کرتا وہ ہوگا تفصیل تو کے میرے اوپر کوئی قرآن ضبط کو نہیں تو کر بغیر سکتا۔ وضو کے پڑھائے اور السلام کے جواب دینے کے لیے وضو فرمائے، اس کی تفصیل اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی آ گئی ہے کہ نہیں کہ دو مجہول راوی ہو اس میں وہ مسئلہ مجہول جو بہت راوی مشہور فقہ کی کتابوں میں کی وجہ کہ ہمارے سے سند میں ذوف آتا ہے، تیمم لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا طہارت چاہیے، اس کی کاملہ شرائط ہے، آپ کے جبکہ سامنے امام ہونی شافعی چاہیے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہارت ہر مطلق مجہول الراوی ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ذوف نہیں آتا، ضروریہ ہے، بلکہ ہمارے یہاں اس طہارت مجہول کامل راوی اسی حدیث سے کو ہم نے ذوف اپنا آتا ہے مستدل حدیث میں، بنایا جو کہ مجہول 10 سال تک پانی اور یہ نہ دونوں پاؤ، راوی تب مجہول بھی الذات تم نہیں بلکہ مستیقظ مجہول سے الصفت جتنی چاہے نماز ان پڑھ کی سکتے ذات تو سب ہی اس جانتے کا ہیں، یہ مطلب نہیں ہے مشہور کہ ایک مرتبہ مشہور تیمم اپنی کرتے ذات کے ہیں، حساب تیمم سے کرتے رہو، اس کی اس کے افضل تفصیل اس کی بتلا صفت دی کیا ہے کہ اس میں اصول اختلاف۔ شرعیہ کی رعایت کرتے جو یعنی شرائط ذوق پیدا کرتے ہوئے ان کو اگر مجبور کوئی قرار دے ناقص کر تیمم تیمم پیش پیش نہ آئے اور 10 سال ہاں تک اگر ضرورت آپ پڑے یہ تیمم ثابت کرنے کر کی دیں تو ہمیں کر سکتے یہ مجہول الذات پانی ہے سے تو عاجز ہم ہونے کی آپ کے ضرورت سامنے معلوم ہوا گھٹنے کہ ٹیکنے کے لیے یہ تیار ہیں۔ طہارت مطلقہ ہے اتنا تاکہ یہ حدیث حدیث ثابت ثابت نہیں نہیں کر کر سکتے سکتے جیسا کہ امام مجہول شافعی اس لیے فرماتے کہ ہیں، ان پوری سے تفصیل متعدد ہم نے حضرات پڑھ نے لی ہے۔ اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سمجھتے ہیں سند طہارت میں ان کا کاملہ اور ذکر کوئی کیا۔ تحقیق نہ ہو اگر اور یہ غلطی اتنے ہی سے مجہول کوئی ذات بات ہے ہو یا تو کوئی دیگر ایسا حضرات اور مسئلہ روات اس ان کے سے کبھی لیے حدیث نہ نہیں لے تو تھا، ان کا ذکر اس کو اوپر اپنے سند پکڑ میں تو کبھی نہ نہیں ہے، لے۔ کوئی قصاص تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے لہذا شخص کے لیے ان مناسب کو یہ ہے مجہول کہ قرار اس دینا سے اور زیادہ اس کی جو وجہ سے حدیث جانکار کو ہو ضعیف اس سے اور دریافت کمزور بنانے کرے، کی کوشش کیوں کرنی اس لیے چاہیے۔ کہ ناواقف شخص اور ایس شخص کی شفا اور بہتری کس بات میں ہے کہ وہ سوال کرے، اسی وجہ سے کہا السوال آداب نصف العلم، العلم، سوال نصف
इल्म। अब तक अगर वो नवाकिज़े सवाल वुज़ू करते और तो बाबू उस मायूजी को सहाबी वुज़ू की का जान जिक्र बच था। जाती।
यहाँ पर एक मुस्तकिल सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने उस शख्स के कत्ल और मौत की को वाजिब करने वाली सहाबा की चीज़ तरफ जिसको आप क्यों नवाक़िज़ कि उन वज़ू लोगों कहते की हैं, वो वजह से ये आमतन कत्ल हुआ इस्तिंजा और की मारा वजह गया। से हुआ। हालांकि हकीकी ज़ात जो जान इस लेती वजह है से वो ज़ात मुसन्निफ़ इलाही है, तो नवाक़िज़ निस्बत उस तरफ वज़ू होना के बाद चाहिए। तो यहाँ पर निस्बत उन इस्तिंजा इंसानों के की तरफ आदाब की को गई है। जिक्र किया। तो इस सिलसिले में इमाम गजाली मैंने किसी ये मौके पर इस्तिंजा पढ़ा के है, वो आदाब मुझे याद क्या है? आया। जब इंसान इमाम इस्तिंजा गजाली करने रहमतुल्लाह जाए तो अलैहि उसके ने लिखा आदाब है क्या? कि अल्लाह ने और चूंकि तमाम इस्लाम एक चीज़ों जामे में शरीयत खास है, तौर पर जो मौत सिर्फ की चंद निस्बत मजहबी असबाब की अफ़कार तरफ कर दी या गई है। चंद कि जब भी कोई दस्ती मरता है इबादतों तो का नाम आमतन नहीं है, इंसान बल्कि मौत की मुकम्मल निस्बत दस्तूर उस सबब हयात की का तरफ नाम है, करते जो हैं, अल्लाह की इंसान को तरफ पैदा नहीं होने से करते। लेकर मसलन के कोई मरा तो मरते कहते दम हैं तक कैंसर की हर वजह चीज़ से में या रहनुमाई एक्सीडेंट की फरमाता वजह है। से या यहाँ फुला पर चीज़ की भी वजह इस्लाम से। ने लेकिन आपने बैतुल खला बहुत और ही कम सुना इस्तिंजा होगा में कि अल्लाह ने जाते उसको वक्त अपने क्या क्या सबूत दिए। आदाब को इल्ला इंसान माशाअल्लाह महफूज जो रखना बिल्कुल चाहिए, उसका फासिक और जिक्र यहाँ फुज्जार पर हो। कर दिया गया। सामतन ये सुनने इमाम को नहीं इब्नुल मिलता। अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्यों? इस्तिंजा के इमाम आदाब इब्नुल के अरबी मुताबिक लिखते हैं तिरमिज़ी कि अगर तकरीबन अल्लाह 30 मौत आदाब की जिक्र किए। निस्बत असबाब की तरफ ना हमेशा करते, तस्लीम पर इसी तरह नबी भी मौत की निस्बत असबाब की तरफ नहीं करते। आदाब अगर ये किसी का अदब उनकी जब अचानक इंतकाल हो जाता है या किसी बगैर अदब बीमारी किसको की वजह कहते से हैं? इंतकाल हो जाता है, मायम इंसान उसको बर्दाश्त की नहीं कर पाता, तो कौलन अल्लाह व की फ़िअल, तरफ वो गलत वो चीज चीज़ को जिसको मंसूब करना करना बेहतर या और अल्लाह अच्छा को समझा गाली जाता देता है, जो वो उसके कौली हो कुफ्र या का फ़िअल। सबब होता। तो चाहे वो अल्लाह चीज़ और कौली नबी हो या अपनी उम्मत फ़िअल। को कुफ्र से बचाने के लिए मौत की बाज़ निस्बत हज़रात असबाब ने की तरफ। अदब की तारीफ की है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एहसान है उम्मत और नबी का। देखिए कितनी बारीक तालीम दी नबी ने, देखिए उन लोगों ने कत्ल किया, यूं नहीं कहा अल्लाह ने कत्ल किया। युनासिबु शै, चलो मानासबा लिकुल्लि शै, हर वो चीज़ जो उसके लिए